بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی بیٹھک کے بعد اور اب یہ جو مطلب فاصلہ ہے، دن ہے کی گئی تھا، دن ہی گئی تھا نا، یہ جو وقفہ تھا جو سپین درمیان میں گزرا ہے، ایک تو ہم ایک دن پہلے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کل جو ہے وہ لاہور میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی بیٹھک جو ہے وہ بھی نہ ہو سکے یہاں پہ، جی ہے نا سر، کیونکہ نور اللہ صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور مجھے میں اکیلا نہیں جا رہا، بتائیں میں بھی نال لے کے جا رہے ہیں اور ہمارے سی او صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ہم دونوں کو ساتھ چلو میں کہہ لوں تو لیکن ہوا یہ ہے، بات جو کرنے کے بعد جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ ٹرمپ نو نبڑ لینے ہیں، بات پتہ نہیں بڑھن دیں گے کہ نہیں بڑھن دیں گے۔ تو بات میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ دہشت گردی کے بڑے دو ناخوشگوار واقع ہوئے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 3 بنو والا بھی ہوا تھا۔ تو آج یوں کہہ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی۔ ایک بڑا اچھا جسچر تھا کہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل فگرز بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی کچھ ذمہ داری ان کی بھی ہوتی ہے، ان کو بھی بات کرنے کا موقع مل جانا چاہیے، کوئی ذمہ داری ان کی بھی ہوتی ہے، انہوں نے بھی کوئی شیئر کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو یہاں پہ کافی عرصے سے صرف اس طرح کی ایشوز کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر ہی پریس بریفنگ دیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آخری ہم نے اس طرح کی پریس کانفرنسز جو دیکھی تھیں وہ یا تو ضرب عزم والی دیکھی تھی جب گیلانی صاحب کی حکومت تھی، قاہرہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے وہ بریف کیا، راہ نجات، حالانکہ آپریشن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اس کا ذمہ داری بھی لیتے ہیں ساری چیزوں کی، جس طرح آج انہوں نے کچھ تلخ باتیں بھی ہوئیں اور وہ بات بھی وہیں پہ ہوئی، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ دہشت گردی، بی ایل اے کا رول، کیا یہ محض ناراض بلوچ جو ہیں وہ والا معاملہ ہے یا بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے؟ وہ جو دہشت گرد بیٹھ کے ان کے ترجمان جو ہیں وہ چین کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کوئی، اس میں پاکستان کتنا جو ہے وہ لوز کر رہا ہے اور پاکستان کتنا گین کر سکتا ہے، یہ گفتگو ہے، وہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے، پاکستان تحریک انصاف اور ان کا سوشل میڈیا اور ان کے جو چاہنے والے ہیں جو صحافت سے بھی وابستہ ہیں، اور ان کی اور انڈین میڈیا کی لینگویج آلموسٹ ایک طرح کی تھی۔ یہ بات پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کی۔ تو اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی کے مسئلے کے اوپر امداد سبرو صاحب نے ایت کی پکوڑے کھا لینے، رضی صاحب نے پکوڑے نہیں کھادے ہوئے، تو رضی صاحب جو ہے انہوں نے آنے سارے پوچھا سی کہ پکوڑے کتنے کھاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو آج کی آپ نے پریس بریفنگ میرا خیال ہے آپ تو دیکھی ہے آپ نے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پریس بریفنگ کا احاطہ کر لیں، اس میں ذرا کھل کے بات ہو جائے۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ابھی بھی چھپائی جا رہی ہیں، کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ کامیابی، ریسکیو آپریشن ذرا نچلے درجے کی کامیابی ہے، کامیابی جو آپریشن کلین اپ ہے، اور وہ جو ان کی طرف سے دہشت گردی والا آپریشن تھا وہ ایک بڑی زیادہ اچیومنٹ تھی۔ تو اس طرح کے ہیں ملے جلے تاثرات۔ اچیومنٹ تو کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، میں ان کی نظر میں بات آغاز کرنا چاہیے غیر مشروط مذمت سے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک کی انٹیگریٹی پہ، ہمارے ملک کے شہریوں پہ، یہ ہماری ریاست پہ، یہ ہماری قوم پہ حملہ ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو 40-42 برس بطور ایک سیاسی کارکن کے بلوغت میں پہنچ کے میں نے گزارے ہیں، اس میں ہم نے ہمیشہ صوبائی حقوق کی حمایت کی ہے، لیکن یہ واقعہ اس کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، یہ دہشت گردی ہے، ہتھیار اٹھائے گئے ہیں، اور ممکنہ ترین جو وحشت انگیزی ہو سکتی ہے نہتے مسافروں کے ساتھ جو ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ آلموسٹ دنیا سے منقطع تھے، ان کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہونا
ایک میں گزارش کروں کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں، ان کا انیشیٹو ہمیشہ ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے، کب، کہاں، کیا کیا جائے گا. جی. تو اس زمن میں ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے، بیکاز دیر از نو سچ تھنگ ایز 100% سیکورٹی. فول پروف سیکورٹی نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو دنیا میں سربراہ مملکت 380 پہ ان کی جو ہے نا وہ ڈگری پہ ان کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، وہ مارے نہ جاتے، اساسینیٹ نہیں ہوتے. میں چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم، اور خاص طور پہ میری درخواست ہے ان بلوچ دوستوں سے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس مذمت میں شریک ہوں، اس لیے کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. It has got roots which go well beyond the issues within the Federation of Pakistan. اس میں غیر ملکی یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے جی ہمارے مشرق کی ہمسایہ ہے، اشارہ تو واضح تھا انڈیا. دفتر خارجہ نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا نا. انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی مدد کے بغیر بلوچستان میں مداخلت نہیں کر سکتا. ایون ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی ہمسائے کی مدد کے بغیر نہ کر سکتا ہو. یس کافی اس میں جو ہے نا وہ نام آ رہے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی ریاست، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ 400 سے یورش ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی وڈ ریکویسٹ دا ڈیسیشن میکرز ہیئر کہ کائنڈلی عقل کے ناخن لیجیے، گو بائی بک. یہ جو ہم نے عہد عبور اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اس میں اگر ہم یہ توقع کریں گے نا کہ قوم میں یکجہتی پیدا ہو سکے گی، وہ نہیں ہوگی. ہمیں معلوم ہے، ہم اتنے احمق ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ بھئی بہت سے معاملات ہوتے، مثلا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کی ایک تفصیل نہیں بتائی جا سکتی. جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود قوم کو باخبر رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوتا. مثلا میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جب آپریشن کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو اس میں سوائے دہشت گردوں کے کوئی شہری جو ہے، سویلین جو ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. صرف 4 FC کے جوانوں کی شہادت جو ہے وہ مانی گئی ہے. اس میں بہت سے دیگر اداروں کے جو ہمارے جوان ہیں وہ اس میں شریک تھے. اگین آئی وڈ سے سیاسی استحکام پیدا کیے بغیر، جو کہ دستور پہ مکمل عمل درآمد کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہم اس ملک کا وہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اسے بروئے کار نہیں لا سکتے دہشت گردی کے خلاف. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس ملک میں اب یہ 2 طرح کی دہشت گردی تھی نا. BLA والے تو مذہبی زاویہ نہیں رکھتے تھے نا، لیکن وہ ایک ہو گئے نا. تو اگر وہ ایک ہو سکتے ہیں تو اس ملک کے شہریوں کو بھی ان کے خلاف ایک ہونا پڑے گا. اور ان کے بیچ میں جو فرق ہے کسی کے ذہن میں اگر ہے، چونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اٹ از پاسبل دیٹ آئی ایم رانگ. ایوری ہیومن بینگ کین ہیو اے رانگ اوپینین. میری اب تک یہ رائے ہے کہ مڈ لیول سے نیچے کی جو لکیر کے نیچے جو بہت سے ہمارے ملک کے شہری ہیں وہ دہشت گردی کے بارے میں کلٹرڈ رائے رکھتے ہیں. ٹھیک، جب مثال کے طور پہ ایک آواز کچھ حلقوں کی طرف سے اس پہ نہیں آ رہی کہ فیض حمید صاحب نے کس کی اجازت سے، فیض صاحب نے، باجوہ صاحب نے، یا فیض صاحب نے، یا عمران صاحب نے، یہ جو 7000 بندہ واپس لائے تھے، جس افرید کو ہم نے 2016 آنورڈ جاننے دے کے اس ملک سے باہر نکالا تھا، اس کو واپس لانا اور اس پہ یہ کہنا کہ آخر وہ ہیں تو یہاں کے نا. کیا بات کر رہے ہو بھائی تم؟ تمہارا موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا ہے. جی. اور ان کا BLA کے ساتھ BLA آج سے نہیں، BLA ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے.
اور میں ایک آخری بات کہہ کے پھر باقی دوست بہتر بات کریں گے. دیکھیے ایسٹ پاکستان والے بحران میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ 162 میں سے 160 سیٹیں مجیب نے جیتی تھیں. سو وہ نمائندگی کا دعویٰ کر سکتا تھا. کیا BLA بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتی؟ نہیں. کیا اس نے کبھی انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ بلوچ جو ہمارے وفاق میں ہمارے ہم وطن ہیں وہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ BLA کو حاصل ہے؟ نو. کوئی محب وطن جو ہے وہ غیر ملکی مدد اپنی ریاست اور اپنی ملک کے خلاف نہیں لیتا. جو لوگ سیاسی ہیں ان کی سینسٹیوٹی تو یہ ہوتی ہے. بھائی رضی 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ پنڈی میں گولی چلی تھی. اس میں زیادہ جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ نوشہرہ اور مردان سے تھے. ولی خان صاحب رات کے وقت ان کی لاشیں لے کے گئے تھے تاکہ وہ دیکھ کے کسی میں اشتعال پیدا نہ ہو. یہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کے جواب میں صرف 2 لفظ بولے تھے سیاسی رہنما نے اور اس نے پانی ڈال دیا تھا سارے معاملے پہ. پاکستان کپے. ہمیں یہ جو سکھایا گیا ہے نا کہ سیاستدان مفاد پرست ہوتے ہیں. معاف کیجیے گا مفاد پرستی کے اور بہت سے طریقے ہیں. بیریا ڈاؤن بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ جیلوں میں جایا جائے اور اپنی جانوں کی قربانیاں دی جائیں اور اپنا وقت دیا جائے, اپنی انرجی دی جائے اور گالیاں بھی کھائی جائیں اور بے توقیری بھی کروائی جائے. اگین آئی وڈ سے اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. ریاست کو فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے, اس میں کوئی ہولڈز بار نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود ساتھ میں وہ جو سیاسی عمل ہے, سیاسی عمل اور سیاسی استحکام آپ کہہ رہے ہیں. اب ان حالات میں جو 2 نقطے اٹھتے ہیں وہ مطلب ایک تو میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے اس سارے سینیریو میں بڑے اہم ہیں. ایک جملہ ذہن میں رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ایک تو یہ رکھے ذہن میں. ایک جو DGISP ہیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنے کسی یہ جو ہوتا ہے نا جی نا سوال نہیں, یہ ٹی وی انٹرویو میں وہ بیپر پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب جو رولز آف گیم جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. تو یہ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی استحکام وہ کس طرح لایا جا سکتا ہے, کون سی کتاب کے اوپر چل کے لایا جا سکتا ہے, اور وہ کتاب کے اوپر کب چلنا چاہیے رضی صاحب؟ دیکھیے اس وقت لیویز جو ہے وہ 85,000 ہے. ہاں بلوچستان کے اندر کاغذوں میں سرداروں کے کہنے کے اوپر لوگوں کی لسٹیں آتی ہیں DC آفس کے اندر, اور DC صاحبان اس کی تنخواہوں کی رقم جو ہے سردار صاحب کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتے ہیں. لیکن یہ 85,000 لوگ جو ہیں نا یہ کبھی بھی ڈسپلے نہیں ہو پائے کسی بھی موقع کے اوپر. ٹھیک ہے, بس سردار صاحبان نے ان کی تنخواہیں کو وصول کر کے ایک عیاشی کا بہانہ ضرور بنایا ہوا ہے. لیکن یہ 85,000 لوگ کبھی بھی یہ 20,000 سے زیادہ ڈسپلے نہیں کر پائے ہمارے سردار صاحبان جو ہیں. تو یہ جو ہم نے پالنے شروع کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. لیکن دیکھیے جس وقت یہ کام ہو رہا تھا تھرایا کے ذریعے مانیٹرنگ کی گئی کہ ہمارے جو اغوا کنندگان تھے ان کے روابط وہاں پہ تھے مزار شریف. اب افغانستان عملاً 5 حصوں میں تقسیم ہے. یہ جو کندھار سے لے کے غزنی تک کی پٹی ہے یہ ہے بیت اللہ صاحب کے پاس. یہ تورخم سے لے کے کابل تک کا جو علاقہ ہے یہ حقانیوں کے پاس ہے. پانشیر جو ہے احمد شاہ منصور کے بیٹے نے واپس لے لی ہے. اور مزار شریف اور اس سے ملکہ علاقہ رشید دوستم کے پاس. ٹھیک ہے, اور بامیان سے لے کے وہ جو ہرات تک کا علاقہ ہے اس میں مطلب پرو ایرانین ہے. تو ایران افغانستان عملی طور پہ اس وقت 5 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے. تو رشید دوستم کے گورنڈ ایریا سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلانر ایگزیکیوشنر ادھر بیٹھے ہوں گے, بھلے وہ انڈین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
ظاہر ہے کہ جنہوں نے ان کی کال مانیٹر کی ہے یا آواز سنی ہے ایکسنٹ سے وہ بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات. تیسری بات یہ کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپنی سیکیورٹی اداروں کی پالیسی اور اسٹریٹجی سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی وجاہت صاحب نے فرمایا کہ اس موقع پہ تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں نا کہ ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور آخری بات اس موضوع کے اوپر میری طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ حرکت کر کے آپ دیکھیے بی ایل اے نے اپنا کتنا نقصان کیا. آن ریکارڈ 3 نیوکلیئر پاور کی اسٹیٹمنٹ آئی، امریکہ، چائنا اور حیرت انگیز طور پہ رشیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے. امریکہ کے تو پاکستان کے سفارت خانے نے مذمت کی ہے، تینوں کے پاکستان کے سفارت خانوں نے کلنٹن نے تو بذات خود کی ہے. وہ سفارت خانے کے ذریعے آئی ہے نا، کلنٹن کی سفارت خانے کے ذریعے ہی آئی ہے. سفارت خانہ ٹھیک ہے. اپنے ملک کی پالیسی کے بغیر تو نہیں کرتا. ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اس کے ذریعے آئی ہے. لیکن انٹرنیشنل سپورٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو بی ایل اے نے لوز کیا ہے اپنے کاز کے حوالے سے بھی، اور یہ ڈیمیج شاید بہت خوفناک ڈیمیج ہو ان کے لیے اگر ہم اس کو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھیں اور ڈپلومیٹیکلی بھی دیکھیں. اور پاکستان نے ان کے مطالبات کا انتظار کر کے اور ان مطالبات کو پبلک ہونے تک ان کو مزید بے نقاب ہونے کا موقع دیا کہ ان کے ڈیزائن ڈومیسٹک ڈیزائن نہیں تھے. ان کے مطالبات ڈومیسٹک مطالبات نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل ڈیزائن کے اندر ان کے سارے مطالبات پلے کر رہے تھے. اور جس وقت انہوں نے مطالبات کی فہرست جاری کی ہے اس سے اگلے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر آپریشن سٹارٹ ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اگر کسی کو کافی ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کو ان سے ہمدردی تھی، رہی ہے، شاید اب بھی رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کسی حالت میں سپورٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک ایسی موو انہوں نے کی کہ ان کے بڑے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ بھی جو تھے وہ بیک سٹیپ پہ گئے ہیں. تو ظاہر ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس سے اچیو کیا ہے یا لوز کیا ہے. ایک جو بات جو ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر ریاست کوئی انفارمیشن جاری نہیں کیا کرتی جب تک کہ وہ آپریشن مکمل نہ کر. لیکن اس دوران میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا بہت انگیج کرنے کے لیے، مطلب ہاسپٹل میں کتنے انجرڈ پہنچے ہیں، اچھا ریلوے نارملی کیا کیا کرتا ہے، اچھا جناب پولیس کے پاس کیا اطلاع ہے، یہ اس طرح کی گیمک ہم جنریٹ کیا کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی گیمک پاکستانی میڈیا کو جنریٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی. انجرڈ کے انٹرویوز آن ایئر نہیں جانے دیے گئے، باقی نہیں ہوا. اس صورت میں آگے آج وہاں کے وزیر اعلیٰ کا یہ شکوہ کرنا کہ جناب ہمسایہ ملک کا بیانیہ چل رہا تھا، ارے بھائی آپ نے اپنا کوئی بیانیہ دیا ہو تو آپ بات کیجئے نا. آپ تو چپ تھے. مطلب اغوا ہونے کے 6 گھنٹے بعد تک آپ کی طرف سے، بلوچستان حکومت کی طرف سے جو پہلا آنا چاہیے تھا رد عمل، وہ لیک کر رہا تھا. تو جب آپ ایک ویکیوم دیں گے تو اس ویکیوم کے اندر جھوٹ ناچے گا، ٹھیک ہے نا. یا آپ کم از کم میڈیا کو کھیلنے دیتے کہ وہ زخمیوں کو دکھا رہا ہے، اس سے مزید نفرت پیدا ہوتی، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ بھی منع کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ریگولیٹڈ میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ کیسے کنٹرول، اس کو تو آپ کو فیڈ کرنا ہے اس مانسٹر کو کچھ نہ کچھ. وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کا شکوہ ہم سے نہیں بنتا، بلکہ ہمارا شکوہ آپ سے بنتا ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی ہتھیار ہی نہیں دیا میڈیا کی جنگ لڑنے کے لیے، اور اب آپ الٹا شکوہ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. سر چوئی صاحب ایک اس میں جو رہ گیا تھا وہ اس کا جواب شاید چوئی صاحب دا انرجی لیول ڈاؤن ہویا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ شکل تو ہی لگ رہا ہے روزہ 3 نمبر ہی آگے لگا. رضوان بھائی سے شاید وہ مس ہو گیا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا تھا نا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں، یہ وہ پہلا جملہ تھا جو رؤف رحمان علی نے آپریشن سرچ لائٹ لکھنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ان لوگوں کو پولیٹیکلی ایلینیٹڈ سمجھنا ہے یا اینیمی کے طور پہ ڈیل کرنا ہے.
یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام ناؤ آن دے ہیو ٹو بی ٹریٹڈ ایز اینیمی. ایلین اینیمی، ٹھیک. ملٹری سینس میں. یہ نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں یا ہمارے اور یہ کوئی ناراضگی ہے فلانا دھماکہ، یہ نہیں ہے. ہاں. تو یہ جب رولز آف دی گیم چینج ہونے کی بات ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی تبدیل ہوگا. انفارچونیٹ ہے بٹ ہوگا. ٹھیک ہے. چوئی صاحب، سیاسی استحکام کے بغیر یہ منزل حاصل کی جا سکتی؟ یہ دیکھیں، پہلے تو وہ جو وجاز صاحب نے فرمایا ہے رولز آف گیم جو تبدیل ہوئے، وہ رات بھی میں نے اپنے ولاگ میں بھی یہ بات کی کہ یہ جو ہے نا آئین، قانون، انسانی حقوق، یہ چیزیں ساری اب ان لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کو دشمن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ بی ایل اے جو ہے یہ تو سیاسی کوئی نہ یونٹ ہے، نہ تنظیم ہے، نہ کوئی جماعت ہے. نام ہی بلوچستان لبریشن اور آرمی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو نہ صرف پاکستان نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا بلکہ امریکہ جیسے اقوام متحدہ نے، ٹھیک ہے نا، اقوام متحدہ نے ان کو 3 ممالک کا ذکر ہوا ہے، 3 بڑی طاقتوں کا جنہوں نے ان کی مذمت کی ہے، امریکہ، چائنا، رشیا. بلکہ پیوٹن کا ڈائریکٹ میسج جو ہے ان کے سفارت خانے نے اردو میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو اس میں تو انہوں نے جو پاکستان کی یہ جو کاروائی تھی ان کے خلاف، اس کی بڑی ستائش کی ہوئی ہے انہوں نے، پیوٹن صاحب نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو استحکام، سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں پاکستان کی وہ تمام ایک پیج پہ ہیں. اور ہماری جو فوج ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، سب کا بیانیہ ایک ہے، سب کا مطمئن نظر ایک ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو ریاست کی بجائے کہہ رہی ہے جناب کہ قیدی نمبر کیا ہے 804. نہیں، وہ بلاول بھٹو صاحب 400 نے بڑی خوبصورت بات کی وہاں کہ جناب فلسطین کے صدر صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804. کشمیریوں پر مظالم کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804. اب یہ کہہ رہے ہیں اے پی سی کی بات ہوئی ہے، وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے جناب پوری تیاری کر کے فوجیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے، اے پی سی کریں گے، ایک مشترکہ لاہ عمل بنائیں گے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جناب بلوچستان کا جو حل ہے وہ عمران خان ہے. وہ جب وہاں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ دیکھ لیا تھا کیا حل تھا ان کے پاس، کہ لاشوں سے، میتوں سے میں نہیں ہوں گا، بلیک میل نہیں ہوں گا. اور دوسری چیز یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے گئے تھے. میں جناب ایسے لگ رہا ہے جیسے دوسری مرتبہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اور وہاں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات میں جناب ثالثی کی بات کر کے آ گئے. اور اسی سال اگست میں کشمیر کا ویسے ہی رشیا انڈیا نے جو کیا اس کے ساتھ اس کی حیثیت جو تھی وہ ختم کرتی. اور یہ جو کل بات کی ہے نا خواجہ آصف نے، اس کو جوڑیں ذرا، جو عمران خان صاحب نے حربی یار مری کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، عدالت میں دی تھی. خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں شندانہ گلزار کی بات انہوں نے کی کہ وہ کہاں ہے خاتون جس نے یہ کہا تھا عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ایک چیز. اور دوسری یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی بات میں کر رہا ہوں. اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں جو اختر مینگل صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی، قاسم سوری صاحب اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے، ان کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو وہاں بات کی ان کو میں نام بھی لے دیتا ہوں کون لوگ ہیں جو بلوچستان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے وہ نظر اللہ، ڈاکٹر نظر اللہ اور اللہ نظر ان کا نام بھی لیا، اس کا نام حربی یار مری کا نام بھی لیا. انہوں نے کہا حربی یار مری کے خلاف جب برطانیہ میں کیس چل رہا تھا تو ویڈیو لنک پہ کس نے اس کے حق میں گواہی دی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے دی تھی. اور گواہی کیا دی تھی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے، میرا کوئی گھر چھین لے تو پھر میں بھی یہی کروں گا جو یہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ عمران خان صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں کہ جناب ہاں اس وقت جو کر رہے ہیں، اس وقت جیل میں بیٹھ کے یا ان کی جماعت جو کر رہی ہے وہ وہی بات ہے کہ جب ہم سے اقتدار چھن گیا تو کہاں کا پاکستان، کہاں کا سندھ، کہاں کا بلوچستان، کہاں کا خیبر پختونخوا، کہاں کا پنجاب. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نمٹنا بھی ضروری ہے.
یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں گلوریفائی کر رہے ہیں, وہ آفتاب اقبال نے کیسے گلوریفائی کیا جناب بڑا. اور بھائی میرے اگر اتنے اچھے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے, ان کا جو ہلکا سا ایک نقاب تھا ان کی عقل پہ, عقل کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں, وہ بھی ہٹ گیا. یعنی یہ وقت ہی نہیں تھا, یہ ڈبل لہجہ اپنانے کا یہ موقع ہی نہیں. میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا جناب اتنے نقائص تھے ان کی جو کاروائی تھی BLA کی کہ ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. وہ کہتے ہیں آپ تو خبر تو یہ ہے نا کہ 33 لوگ مارے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ گرفتار بھی ہیں 13 کے قریب. اب مجھے ایگزیکٹ فکر نہیں انہوں نے بتایا, لیکن انہوں نے کہا یہ جو ان کے اوپر نقائص تھے, ایک تو انہوں نے جگہ کا چناؤ ہی غلط کیا, دوسرا ان کے جو آپریشن کا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا, پلاننگ غلط تھی, اور تیسرا یہ کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو لوگ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, جو حساس وہ جو عسکری اداروں کے لوگ, فوجی لوگ جو تھے, ان کو وہ ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے ان حالات سے نکلنے کی, فرار ہونے کی, لڑنے کی, بچنے کی. وہ نہتے بھی ہوں تو وہ کوشش ضرور کرتے ہیں, اور کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اور کی. اور BBC میں جو ایک انٹرویو میں نے دیکھا ایک صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے جناب وہ حوالدار نائک اور اس طرح کے لوگ تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مر تو جانا ہے, مار تو انہوں نے دینا ہے, کیوں نہ کوشش کر لی جائے. ان لوگوں کو یہ کیسے ٹولیوں میں بانٹ کے وہاں سے لے جا سکتے تھے, یا انہوں کو اپنے, جب وہاں سے FC کی طرف سے کاروائی شروع ہوئی ہے تو ان کو جو ان کی جو ٹریننگ تھی اس کے مطابق وہ نکل گئے. اگر وہ اتنے ہی بہتر انداز میں پلاننگ کر کے آئے ہوتے, اگر یہ باہر سے وہ جیسے کہا کہ رشید دوستوں کی علاقے سے ان کے ساتھ رابطے تھے, اور پھر انڈیا, انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا نا سرفراز بگٹی صاحب نے کہ یہ افغانستان پراکسی وار کسی اور کی پراکسی ہے, بھارت کی پراکسی ہے. انہوں نے تو یہی بات کی ہے نا. تو پھر ان کی پلاننگ جو اندازہ لگا لیں کس طرح کے. اور BLA کو اتنی بڑی طاقت ہے نہیں. یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا محسن نقوی کا کہ SHO کی مار ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گیم رولز بنائے ہوئے تھے ان کے اندر رہ کے جو کاروائی کر رہے تھے, یہ اب وہ اگر رولز بدل گئے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے یہ ریاستوں کے لیے سرد درد تو ضرور ہوتا ہے, لیکن نہ درد سر, چلو نکالو, لیکن یہ کوئی وہ کینسر ٹائپ چیز نہیں ہوتی کہ جو پوری باڈی کو کھا جائے گی. ایک چیز آپ دیکھیں, ایک فکر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب مطالبات رکھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 400 بندہ یار ان کی قید میں ہے, یرغمالی بنایا ہوا ہے, جس میں چلو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیے, بچے بھی خواتین وغیرہ انہوں نے, پھر بھی 350 کے قریب, 450 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی تحویل میں تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست جو ہے وہ تھوڑا سا جناب اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ 400 بندوں 400 انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ان کو انگیج کرتے ہیں, کچھ دیر پھر پلان کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو ان کے جو مذاکرات والی بات تھی یا ان کے مطالبات ماننے والی بات تھی اس طرف آئی نہیں اسٹیٹ. اور اس میں جو سرفراز بگٹی صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے نا, سرفراز بگٹی کا جو کردار ہے اس میں, سرفراز بگٹی میرا خیال جو میری اطلاع ہے وہ آپریشن کے بعد سویا ہے. جتنے رابطے 36 گھنٹوں میں اس نے کیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں جگہ یہ ہو سکتا ہے, انفارمیشن کے بغیر بھی ہماری پلاننگ ہوتی ہے. تو کون سی جو ہماری یونٹ ہے, کون سی کمپنی ہے, FC کا کون سا دستہ ہے, وہ موو کرے گا وہاں اور کیا کرے گا, پلاننگ ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں. لیکن بگٹی صاحب کو چین نہیں آ رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں بگٹی صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے نا سرفراز بگٹی کی, اس کو وہ قابل ستائش ہے اس کی. نہیں وہ ایک اطلاع کے مطابق وہ جذباتی بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یار جیڑی جنگ ہے نا سوشل میڈیا سے نہیں لڑی جاندی, میدان چ بھی ہتھیار چکنے پیندے نے, یہی گل تھی نا. ہوں اس تو اگے میں کی کرا, ہوں سمرو صاحب ہی تو سمجھے پھر. لیکن جدید انفارمیشن انہوں کریڈٹ دینا چاہیے. چلو اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی پڑیں گی. جو چیز صاحب فرما رہے تھے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا یہ بوال نہ ہو, اتنی بڑی بلا نہ ہو, لیکن ہے.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بی ایل اے ہے, اس کی وجہ ہے کہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, انٹرنیشنل فورسز ہیں. تو ہمیں اس کو اس طرح ہی دیکھنا پڑے گا. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیسے جو کی مار ہے, اور ایس ایچ او تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. میں بات ایس ایچ او وہ جو پولیس مقابلے جو بندے مار دے وہ والے ایس ایچ او کی گل ہوئی. اچھا, ایس ایچ او تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ جو نہیں سر میں بات کروں, آپ کو اپنے پہلے دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے, نہ اس کے پاس بلوچ روایات ہیں, نہ اس کے پاس اگر مسلمان ہے تو اسلامی روایات ہیں, نہ کوئی روایات ان کے پاس, کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو دنیا کے کسی بھی مہذب نہیں عام معاشرے میں ہوتے ہیں. مسافروں کو نہیں مارا جاتا, مسافروں کو کسی صورت نہیں مارا جاتا. یہ تو کہہ رہے ہیں جی فوجی تھے, شناختی کارڈ دیکھ کے جی سرائکیوں کو مار دو, پنجابیوں کو مار دو, سندھیوں کو مار دو. یہ کوئی بی ایل اے تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے. تو اس پر تو جو وجاہت صاحب نے بات کی نا کہ بھائی اس کی تو مطلب غیر مشروط مذمت اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ نہ تاثر جائے کہ میں بی ایل اے کی سپورٹ کر رہا ہوں. صحیح. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھٹو شہید نے, جو آج سرفراز بگٹی نے بات کی نا, میں اس طرف آ رہا ہوں کہ بھٹو شہید نے اپنی جو فائم اسیسینیٹڈ جو کتاب تھی وہ بیسیکلی وائٹ پیپر کے اگینسٹ تھی, جو ان کے خلاف تھا کہ جی بلوچستان میں یہ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں ہمیں سیولین سیٹ اپ بننے نہیں دیا جا رہا. مسلسل میں کوشش کرتا رہا. سرفراز بگٹی نے کیا کہا, جو رضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیویز کے 85,000 لوگ ہیں, پیسے سرداروں کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک بھائی, کیوں نہیں وہاں پر خزدار میں, لورا لائی میں, پشین میں, چمن میں, دال بندین میں وہاں پولیس کیوں نہیں ہے؟ تربت میں بنیادی طور پہ تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر میں پولیس ہوتی ہے, کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ تو ہمیں اس سارے سسٹم اس کو دیکھنا ہوگا. وہ جو رول آف گیمز چینج ہو جائیں بالکل اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ریاستیں کیا کرتی اس طرح, لیکن آپریشنز کب تک؟ ساتھ ساتھ پھر دیکھو اپنا 3D پالیسی تھی, اور اس پالیسی کے تحت ہم نے 2008 سے 2018 میں دنیا کی ایک بہت بڑی انسرجنسی کو ختم کر دیا تھا. کمر نہیں توڑی تھی, ختم کر دیا تھا. کیا تھی وہ؟ ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ, ڈیٹرنٹس. آپ نے انگیج کرنا تھا, انگیج ہوتے 100 بسم اللہ, نہیں ہوتے تو آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو واپس بسانا ہے. بلوچستان کے معاملے میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں. میں سرفراز بگٹی کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پر سیٹ اپ بننا چاہیے. اور یہ جو بھی فگر آیا کہ 92 ارب, شجاعت صاحب کو جب بھیجا گیا تھا تو معاملات کافی بہتر ہو گئے تھے, لیکن 26 اگست 2006 ہو گیا. ہاں جی, 92 ارب روپے بتایا جا رہا ہے کہ سالانہ لیویز پر خرچہ ہوتا ہے. پیسے کدھر جاتے ہیں, کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک اور میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 14 نکات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 14 نکات میں صرف ایک نقطے پر عمل ہوا, نیشنل ایکشن پلان کا, اس پر صرف ایک نقطے پر عمل ہوا ہے, اور وہ ہے فوجی ایکشن. دوسرے نکات پر عمل نہیں ہوا. اے پی ایس ہوتا ہے 2014 میں, 2014 کے بعد 2015 میں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے, 2015 کے بعد 2016 میں پاناما آ جاتا ہے. پھر مسلسل حکومت کو ادھر انگیج کیا جاتا ہے. صحیح, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کتنا ملا تھا نیشنل ایکشن پلان کے باقی 13 نکات پر عمل کرنے میں, اور پھر جس طرح اس کے اوپر پنجاب میں عمل ہوا ہم نے دیکھا کہ فساد کہیں اور سے پھیل رہا تھا اور ٹارگٹ کوئی اور ہو رہا تھا. میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا اس طرح کی بات. نہیں, اس وقت تو پھر 2018 میں کے بعد ان کی آئیڈیل گورنمنٹ آ گئی, آئیڈیل گورنمنٹ آ گئی. میں ادھر ہی جا رہا ہوں نا کہ 2016 کے بعد ایک حکومت ختم کر دی گئی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, اپنا خاقہ نواز صاحب آ گئے, 18 کے الیکشن آ گیا, لاڈلا آ گیا. لاڈلے نے کہا یہ تمہارے اپنے ہیں. پھر اب ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ 7,000 جو وجاہت صاحب بتا رہے پتہ نہیں کتنے, وہ تو بلکہ آج بگٹی صاحب نے ایک نیا فیملیز ہیں. بگٹی صاحب نے نیا انکشاف کیا کہ جی ادھر یہ ٹی ٹی پی کو بحال کر رہے تھے, جی واپس لا رہے تھے, ادھر یہ بی ایل اے والوں کو چھوڑ رہے تھے. میں اور تھوڑا پیچھے لے کے جا رہا ہوں. یہ کوئی آج کا فنامنا نہیں ہے. وجاہت صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے, اس پروسیس کا حصہ رہے ہوں گے وجاہت صاحب. یہ آج کا فنامنا نہیں ہے. یہ جو بلوچ ملیٹنٹ یا بلوچ ملیٹنٹ تو بری بات ہے, یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بلوچستان کے حقوق کے نام پر وہ, اور پھر مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والے, چاہے وہ فرقے واریت کر رہے تھے یا چاہے وہ کسی اور نام پر ٹی ٹی پی یا جو بھی. آسما جہانگیر صاحبہ ایک مشن لے کر گئی تھی بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے ایشو پر.
بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس مشن کی جو رپورٹ تھی وجاہت صاحب ہیومن رائٹس کمیشن کی، اس میں انہوں نے اس وقت مشرف کے زمانے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ نیکسس بن چکا ہوا ہے، بلوچ حقوق کے نام پر جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ، اور جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں دونوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچ یہ جو نیشنلسٹ جو ملیٹنٹس ہیں وہ جو غیر بلوچ وہاں پر تھے اور خاص طور پر ہزارہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے اور دوسرے والوں کو ہزارہ بارے میں نہیں تھے. تو ان کا نیکسس بن چکا ہوا تھا، اور یہ نیکسس کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور ان کو اور یہ ناگزیر ہوتا ہے چونکہ جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں انہیں ڈرگز کی، انہیں پیسے کی، Exactly. ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بات کریں وہ بالکل ٹھیک ہے. اسپیکٹرم ایکٹ وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنا ٹارگٹ کرنا ہے فوج کو یا نان بلوچ جو قومیت ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں اپنا بننے دینا سی پیک، چائنا کو ڈائریکٹ للکار رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے نا کہ چائنا کو کیوں للکار رہے ہیں؟ چائنا کو کیوں للکار رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ میکسیمم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو گوادر ہے، گوادر ہمارے وسائل ہیں، گیس ہے، یہ ہمارے وسائل ہیں، ہمیں اس کا، اور وہ بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں 18ویں 13ویں میں تو اس سے زیادہ مل گیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ملا ہوگا. میں بات پوری کر لوں. آپ ہی سے پوچھنا جی ہے یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، انہوں نے کسی نے اس کی مذمت کی ہے، اور دوسرا ابھی طلال چودھری صاحب ایک چینل پہ بیٹھ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ وہ جو جہنم واصل ہوئے ہیں لوگ، ان میں جو مسنگ پرسن میں جن لوگوں کے نام ہے وہ بھی ہیں ان میں. اچھا بہرحال یہ میں اچھا یہ بڑی کنفیوزنگ صورتحال اس طرح سے ہوتی ہے چوہی صاحب کہ وہ الزام یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے اٹھائے گئے تھے ان کو لا کے مار دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، مجھے میری بات کرنے ہمارے دیں. پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے پاس تصدیق یا تردید کا کوئی ذریعہ نہیں یہ ہوتا. عجیب بنا ہوا ہے جی فلاں نے مذمت کیوں نہیں کی، نہ کرے، ہم کر رہے ہیں نا، ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں بات ہے. بھائی، ٹھیک ہے، ہم اپنی زمین کے ذمہ دار مطابق کر رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ جو ایک فضا بنا رہے ہوتے ہیں سر وہ غلط کر رہے ہیں. فضا بھی ایک فضا ہم نے بھی بنانی ہے، ایک فضا ہم نے بھی بنانی ہے نا. ہاں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ 10 ریا نے پکوڑے کھادے ہوئے نہیں لگ رہے باڈی لینگویج. لیکن سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر اس معاملے میں نہیں سر جی اس معاملے میں وہ یار بات تو سن لیں. چلو پکوڑے کھاتے تو میں بھی 2 کھاتے. گزارش سن لو میری، گزارش نہیں گزارش کرنا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اگر ٹوک دیں گے بات آدھی رہ جاتی ہے، آدھی بات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں آپ ذرا بات کرنے دیں. اچھا اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کی بات ہے 18ویں 13ویں، میں کہہ رہا ہوں اتنے حقوق نہیں ملے جتنے ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ سیاسی قوتیں جو یہ حقوق لے کے دے سکتی ہیں، اب ریاست کو چاہیے کہ ان کو وہ جو دیوار بن سکتے ہیں دہشت گردوں کے اور عوام کے درمیان، تو ان کو پروٹیکٹ کرے ریاست. ان کو جو پولیٹیکل کلاس ہے نا، وہ سیاسی کلاس، انہوں نے موری نہ چڑھے. سر وہاں اصل بات دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی بزنجو صاحب اور خیر بخش مری 2 لیڈر تھے. خیر بخش مری صاحب جو ہے وہ تو ملیٹنسی چاہتے تھے، بزنجو صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے آئینی فریم ورک میں رہنا. حیدرآباد ٹریبونل میں کھڑے ہو کے بھی کہتے رہے کہ میں گفتگو کروں گا، میں بات کروں گا. تو ہمیں کچھ ہمیں مطلب کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بزنجو صاحب کے فالوور آج کدھر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو ریاست کے ساتھ چلنا چاہتے تھے نا، اور مسلسل چلتے رہے اور وہ ٹارگٹ پہ تھے. مینگل صاحب ٹارگٹ پہ رہے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوگی. مینگل نے جو ہے نا وہ یہ ایسی بات کی ہے کہ بھی کچھ بات کرو اور سنجیدہ طریقے سے بات کی ہے. وہ بار بار کہتے رہے اسلام آباد آ رہا ہوں یار، میری بات سنیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے مینگل صاحب کی بات کرنے کا کہ کوئی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا ہے، نہیں. وہاں پہ آپ کو وہاں کی پولیٹیکل کلاس کے ذریعے ہی آپ اس چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. آج سرفراز بگٹی صاحب نہ بیٹھے تو میسج کوئی اور جاتا. آج سرفراز بگٹی صاحب کے بیٹھنے سے اسٹرانگ میسج گیا نا. آج ماننا پڑ رہا ہے نا کہ جب ڈاکٹر مالک تھے تو معاملات بہتر ہوئے. آج پریس کانفرنس بھی PID کے دفتر میں ہوئی ہے، یہ بھی ایک ہاں میں نے وہ آغاز میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک کلیاں لڑنے والی لڑائی نہیں رہی. جی سر. اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں سن لو گل تو سن لو. آج آپ کے آنے سے پہلے قاہرہ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ امداد صاحب سے ملنے، تو ہم نے ان سے مستفید ذرا ہوئے، ہم نے ان سے گفتگو کی، ان سے پوچھا. ان کا بڑا مدلل جواب تھا
لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیرائے میں انہوں نے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب میں ہمارے یہاں سسٹم ہے برادری والا اور وہاں پہ سسٹم ہے ٹرائب والا, قبیلے والا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو ویسٹرن سٹائل میں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے حکومت کی بھی خامیاں گنوائیں, یعنی کہ ریاست کی جو ذمہ داریاں انہوں نے پوری نہیں کی. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بائی بک چلیں یار سب کے ساتھ, وہ والا وہ جو آپ نے بات کی کہ سرداروں کو نوازنے والی بات, وہ ختم ہونی چاہیے. لیکن پھر اگین جب ختم کرنے لگے نا تو پھر سردار کھڑا ہو جاتا تو اس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ اب بلوچ قوم نال زیادتی ہو رہی ہے. لیکن نہیں, قاہرہ صاحب جو باتیں کر کے گئے ہیں, ایک منٹ سن لو. ہاں اگر نوازنے سے باز رہنا ہے نا ہاں تو پھر کسی کو بھی نہ نوازا ہاں جائے. یس نظام کھڑا کیا جائے. ہاں نظام کھڑا کیا. نظام کھڑا کیا جائے, کیونکہ مجھے یاد ہے اس بچی کو یہاں سے نکالا گیا تھا, شازیہ, ڈاکٹر شازیہ کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نہیں کہ اس میں کون کون سے نام تھے, ہاں. صحافی کون تھے اور سیاستدان کون تھے. جی یہ نہ کیا جائے. پھر ہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کو نوازا جائے اور ایک کو نہ محروم کر دیا. صحیح. پاکستان بنے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا, 77 سال تقریباً ہو گئے ہیں. قبائلی نظام ہے, دنیا کے کچھ حصوں میں جنگلوں میں بھی لوگ رہتے تھے, آدم خور بھی تھے, تو اس کو اس لیے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ قبائلی نظام ہے. کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی اس کو ترتیب میں لایا جاتا ہے, کسی نظام میں لایا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی بہت سے پھر تو کچے کے ایریا میں ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کا اپنا نظام ہے. حکومت نے, ریاست نے ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے اور اس کو نظام میں لے کر آنا ہوتا ہے. اگر بلوچستان میں خرابیاں ہیں تو وہ پیسے سردار کے آ کے اٹھا کے اسلام آباد سے لے جاتے ہیں. نہیں, ان کو دیتے ہیں جا کے, ہم دیتے ہیں نا. ہاں ریاست میں ہمارے لوگ ہیں نا, ہم جا کے دیتے ہیں. ہم ان کو کیوں دیتے ہیں؟ اچھا ایک دفعہ دے دیا, 2 دفعہ دے دیا, 4 سال دے دیا, 5 سال دے دیے, 10 سال دے دیے, درمیان میں واقعات ہو گئے ہیں. ہم نے حقوق آزادی, حقوق کیا تھا بلوچستان, آغاز حقوق بلوچستان کر دیا, مالک صاحب کا ذکر آتا ہے, انہوں نے کام کر دیا, اتنا کچھ ہوا. یہ آج بھی وہی قبائلی نظام کا ہم رونا روتے رہیں گے. اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ وہ کسی نے باہر سے آ کے کرنا ہے. امریکہ نے, مطلب ہمارے لوگوں نے ختم کیا تھا, پھر مارشل لا لگ گیا. یار اس کے بعد ماشاء اللہ ختم ہوا نا, پھر دوبارہ سے ہماری حکومتوں نے, ہماری سیاسی قوتوں نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ کوشش کریں گے پھر دوبارہ سے ہو سکے گا. زرداری صاحب نے شروع کیا تھا نا, آغاز حقوق بلوچستان کا جب نام لیا, کام کیا تھا, تو یہ وہی سیاستدان ہے نا جن کے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بیچارے بہت مجبور ہیں. ان تمام مسائل کے باوجود, ان تمام مجبوریوں کے باوجود وہ کام جب کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے. وہ چاہے آئین سازی ہو, کوئی 18ویں ترمیم ہو, وہ سوری یہ جو اب 26ویں ترمیم ہے اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, یا یہ بلوچستان کے معاملات ہوں, جب سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں تو وہ نظر آتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ وہاں کرنا, وہاں اسکول بنانا, وہاں کالج بنانا, وہاں سڑک بنانا, وہاں کے لوگوں کو روزگار دینا, یہ حکومت نے سوچنا ہے. اگر یہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہاں کا سردار یہ نہیں چاہتا, تو ہم ان پر کیوں بار بار چھوڑے جا رہے ہیں؟ اچھا وہ جب کھڑے ہو کر اسمبلی میں بات کرتے ہیں اور اپنا رونا روتے ہیں کہ ہم مر گئے, ہم لٹ گئے, ہمارے حقوق نہیں ملے, تو وہاں ایک دوسری پارٹی کا بندہ کھڑا ہو کے کیوں نہیں بتاتا کہ حضور آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں, یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ جو 92 ارب لیویز کے نام پر اگر ہم سرداروں کو دے رہے ہیں, تو سرداروں سے زیادہ مجرم وہ ہیں جو ان کو دیتے ہیں وہ 92 ارب روپے. ان کی ذمہ داری ہے. اور دہشت گردی بلوچستان کے پہاڑوں میں ہو, یا کے پی کے اس میں دروں میں ہو, یا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں ہو, وہ تمام دہشت گردی ہے. اس کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہوئے, ایک ہی رولز آف گیمز بنا کے ڈیل کریں گے تو ہوگا. وہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان والا ہم نے بہت کھیل لیا. اچھا ویسے نا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, وہ قاہرہ صاحب سے ہی بات ہوئی تھی کہ یہ طالبان کو تو عمران خان صاحب, باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب واپس لے آئے, لال مسجد میں کون واپس لے کے آئے؟ وہ لوگ جو اچھا کوئی بھی نہیں گیا. میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ دہشت گردی, جب میں اسلام آباد کے سیکٹروں کی بات کرتا ہوں, ایک لال مسجد نہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں, ان سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے ڈیل کریں گے تب معاملہ حل ہوگا. ورنہ ایک رول آف لا اگر ایک پاکٹ میں ہو جائے گا, جو شخص بندوق لے کر آ جاتا ہے, لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنتا ہے, اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے انسانی حقوق اور کوئی قانون اور کوئی آئین. اس کو سب سے پہلے سرنڈر کرایا جاتا ہے, لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے, اس کے ساتھ قانونی معاملات بعد میں ہوتے ہیں. اچھا یہ جب بات کرتے ہیں وہ بلوچستان کے حقوق کی, تو جب یہ سی پیک کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ سی پیک ہے کیا؟ اچھا اس میں یہ ممکن ہے کہ فوری طور پہ انہیں کسی کو یہ لگتا ہو کہ اس کا شیئر ہمیں کم مل رہا ہوگا, کسی دوسرے صوبے کو یا وفاق کو زیادہ مل جائے گا, ایسا ممکن ہے, کوئی ایسی اونچ نیچ ہو سکتی ہے.
الٹیمیٹلی تو اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں پہ روڈز بنے گی, وہاں پہ صنعتی زونز بنیں گے, وہاں پہ پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ایکٹیویٹیز ہوں گی تو الٹیمیٹلی بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو جو کھڑا ہو کے سی پیک کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہے. اس کا مسئلہ بلوچستان کے عوام نہیں ہے, اس کا مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق نہیں ہے, اس کا مسئلہ دنیا کے کچھ اور مسائل سے جڑا ہوا ہے. وہ جو سی پیک کے خلاف رکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام جولائی 2018 کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا. جی اچھا, اس سے بھی لہٰذا پہچانو نا. 18 سے بھی, یہ 18 کے بعد تو وہ سی پیک پہ ہوا نا. اس سے پہلے جو نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی جولائی 2017 میں, وہ بھی تو یہی سارا معاملہ تھا نا. وہ اس سے پہلے بھی تو یہ چل رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ سی پیک, اچھا لیکن ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جس طرح وہ ہماری فوجی قیادت ہم کہہ لیں کہ وہ ساتھ بیٹھے ہیں, حکومت ساتھ بیٹھی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پارٹی کا مسئلہ ہے نا, ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہیں صرف وہی پرانے والا انداز ہے کہ جنہیں طالبان دکھی نظر آتے تھے. اسی طرح عمران خان کو بھی جب طالبان پر یا دہشت گردوں پر حملہ ہو تب اسے دکھی نظر آتے ہیں. پاکستان کے عوام مر جائیں, ان کی جانیں چلی جائیں, پاکستان کے فوجی جوان شہید ہو جائیں, پولیس والے ہوں, اس سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. تو ہمیں اپنی چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی. پارلیمنٹ میں موجود باقی سیاسی جماعتوں کو احساس کرنا ہوگا جو ان کے رونے ہیں, جو محرومی کی بات ہے, جو جینون ہے جہاں تک ہے, اس کو حل کرنا ہوگا مسئلے کو. اور جو شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے عوام کے سامنے, اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اس کو پہلے سرنڈر کرائیں, اس کے بعد اس سے آگے جائیں. صحیح ہو گیا. ہاں نہیں اگر وہ کر دے تو اچھی بات ہے یار. سر کتنے لوگوں نے پہلے سرنڈر کیا, کیا یہ مسئلہ ختم ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا, پیسے لے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسے لے کے سرنڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی کام کرتے ہیں. کوئی سرنڈر نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے پہلے کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, پیسہ لے کے سرنڈر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں. ان کا وہی علاج ہے. ان کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سمجھائیں, اور وہ بات ہے صرف طاقت کی. اور دوسرا میں بات کرنا چاہ رہا تھا ویسے کہ وجاہت صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر مذہب کے نام پہ بندوق اٹھانے والے اور حقوق کے نام پہ بندوق اٹھانے والے ایک ہو سکتے ہیں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی بات کی, تو سیاسی فورسز کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے. تو سر سیاسی فورسز تو وہی ہیں نا جو اس وقت ہمارے سیاسی منظر نامے پہ ہیں, ہماری پارلیمان میں ہیں, انہی کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان میں جو اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے, میں اسے سیاسی جماعت نہیں سمجھتا, میں اسے انتشاری گروہ سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہ وضاحت کر دیں. اس کا کردار کیا ہے؟ آج بھی جب ہمارے ملک کو بحثیت ایک قوم ہمیں یہ ضرورت ہے کہ متحد ہو جائیں, کیونکہ ہمارے ملک پہ حملہ ہوا ہے یار. آپ دیکھیں کہ بنو کینٹ کا حملہ, اس کے بعد بلوچستان کا حملہ, اس کے بعد لگاتار 2 دن ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں 2 دن سے اٹیک ہو رہے ہیں. آج مسجد پہ جے یو آئی, آج مسجد پہ, اور کل وہ چیک پوسٹ پہ مولانا نے کھل کے کہا تھا, کہہ دیا تو چوتھا بندہ ٹارگٹ پہ ہے. میں بلکہ اس دن امداد صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب کا بیان ہے نا, یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کو ٹارگٹ کریں گے. مسجد کے ممبر کے ساتھ بم رکھ کے دھماکہ کیا گیا. ٹارگٹ بولانا تھا. تو سر یہ سچویشن آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور دوسری طرف ایک نام نہاد پولیٹیکل فورس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, ہم اے پی سی میں تب جائیں گے جب ایک سزا یافتہ شخص کو آپ پیرول پہ رہا کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جانے کی اجازت دیں. کس حیثیت میں؟ کس حیثیت میں؟ کیوں؟ اصل تو فساد کی جڑ یہ ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ 2008 سے 2018 تک ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو واپس لایا گیا. تو لانے والے یہی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے, میرا یہ موقف ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ اب طاقت سے نپٹا جانا چاہیے, لیکن ان کے خلاف آپریشن کا آغاز ان کے سیاسی سہولت کاروں سے ہونا چاہیے. جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, عمران صاحب مجھے بتائیں, ان کے خلاف اب کارروائی کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, کچھ مارے جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں وہ 2-4 مہینے یا 1 سال 2 سال خاموش رہیں گے, اس کے بعد پھر ان کو واپس لے آئیں جیسے پہلے لے کے آئے, اس کے بعد پھر یہی سب کچھ ہوگا. وہ صرف سیاسی صف میں نہیں ہے, وہ صرف سیاسی صفوں میں نہیں, وہ ہر صف میں. لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پہ جو کچھ کیا, چونکہ سیاست کی بات ہوئی تھی, آپ نے وہ کہا تھا وہ گروپ کا, میں نے اس لیے اس کو کرا. اور جب یہ حملہ ہوا جعفر ایکسپریس والا, سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے ٹویٹس کس کے آئے, وہ ان کا بیانیہ کون لے کے چل رہا تھا؟ پی ٹی آئی والے. اور ساری وہی ٹویٹس ہو رہے تھے جو انڈین میڈیا جو ہے وہ آن ایئر کر رہا تھا, وہ چلا بھی رہا تھا. مزار شریف میں کون گیم کر رہا ہے؟ افغانستان کو انڈیا کی پراکسی بنا دیا گیا ہے.
اب افغانستان سے انڈیا اب ہمارے خلاف جب ساری کارروائیاں کروا رہا ہے، یہ ساری گیم انڈیا کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے اور اس میں باقی طاقتیں بھی ہیں بھی. اگر آپ کو ایشوز ہیں ریاست سے، آپ کے حقوق کا معاملہ ہے، تو بیچ میں سی پیک کدھر سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے. سر وسائل پہ کہاں قبضہ؟ یہ ابھی نور اللہ صاحب نے جو بات کی ہے زبردست بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ کو روزگار ملے گا. بہت سے لیکن- لوگ لیکن آپ لوگ دوسری طرف جو ہے ایک طرف یہ ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں کہ زبردستی جناب گن پوائنٹ پہ ہمیں ساتھ بلایا گیا، دوسری طرف گوادر آپ کا کب تھا؟ اس وقت گوادر آپ کا تھا. ہاں نہیں تو وہ سپٹمبر 1958 میں ہی فیروز خان نون ہاں لے کے آیا تھا. جو جس وجہ سے میں نے یہ بات جو ہے وہ روکی تھی، وہ بیچ میں پھر سعید بھائی نے بات شروع کر دی. یہ آپ بات مکمل کر لیں تو پھر بریک لے لیتے ہیں تو پھر ٹائم کا نہیں کوئی بات نہیں تو آپ مکمل کر لیجیے نا، اگلا ٹاپک آ جائے. اگلا ٹاپک اور آ جائے گا نا پھر. مجھے آخری جملہ جو ہے بھائی کا تو وہ دہرا دیں جو آپ نے کہا سی پیک کہاں سے آیا؟ سی پیک. میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر صرف سیاسی قوتیں نہیں، جیسے بلوچستان کے لوگ نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو پاکستان کی خوشحالی سے پرابلم ہے. ایک خوشحال پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے پاس تعلیم، روزگار، صحت کی سہولتیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا جن کے پاس یہ سب کچھ ہوگا وہ حقوق کی بات کریں گے، حقوق کی بات وہ سیاسی حاکمیت کے فیصلہ سازی میں حصے کی بات کریں گے. یہ بہت لمبا روڈ میں اب سوچا جاتا ہے. یہاں تو جوڈیشری کو مینج کرنے کے لیے 30-35 سال کا منصوبہ بن جاتا ہے. یہ بات سمجھیے کہ سی پیک کے خلاف صرف جو ہے نا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں. آپ بات جی جی سر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ہاں مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس معاملے پہ کوئی بیان دیا ہو، مذمت کی ہو. کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی مذمت کی؟ کبھی بھی کیوں نہیں کی؟ جب وہ اسلام آباد آئی ہیں ان کے خلاف وہاں پہ واٹر کینن یوز کی تھی سردیوں میں، یاد ہے میرا خیال ہم سب نے اس پہ ویڈیو کی تھی اور ہم نے اس کام کی مذمت کی تھی کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، آپ ان سے بات کریں. لیکن جب ہماری وہاں پہ لاشیں گرائی جاتی ہیں تو میری بہن جو ہے وہ گم کدھر ہو جاتی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. مطلب میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو میرا اندر کہہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں، میں نہیں کہنا چاہ رہا. دوسری گزارش یہ ہے میری بلوچ بھائیوں سے کہ سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حقوق کے لیے ہم تو یہاں سے بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ چلیں ہمارے لیے نہ اٹھائیں یار، اپنے لیے تو اٹھائیں. اگر آپ کا حق آپ کا سردار کھا رہا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی یہاں سے آواز اٹھائے تو آپ اپنے سردار کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف سردار کی بات نہیں ہے، جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پنجابی اور سرائکی اور سندھی تھے؟ نہیں سر پاکستان کی بات کی ہے، میں نے پنجابی کا نام نہیں لیا، میں نے پاکستان جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہ اس دہشت گردی کے واقعے میں بلوچ شہری بھی نہیں شہادت. ہاں بالکل ایسے بالکل ایسی ہوا، بالکل ایسی. تو میرا خیال ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے نہری نظام دیتا ہے سر، ہاں سارے باقی جتنے نہروں کا سوال بھی ہے، اور بھی کافی سارے معاملات ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امداد سمرو صاحب نے آج پکوڑے زیادہ کھاتے نے اور رضی صاحب نے بالکل پکوڑے ہاتھ نہیں لایا ہوا. سر اجازت ہے، اللہ حافظ.